السلام علیکم. کیسے ہیں سب بچے؟ بچوں کے تربیتی سیشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے کون سے تربیتی سیشن ہونے چاہیے، ان میں کون سی باتیں بچوں کو سکھانی چاہیے، کون سے آداب سیکھنے چاہیے، چھوٹے بچوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور کیا سیکھنا ہے کہ وہ اچھے بچے بن جائیں اور کل کو بڑے ہو کر اچھے انسان بنیں، اچھے پاکستانی بنیں، سچے مسلمان بنیں. تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے. اچھا، بچوں کے تربیتی سیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں کیونکہ آپ کا بچپنا ہے اور بچپن سے جو بات آپ سیکھ لیں گے تو اس کے اثرات بڑے ہونے تک جاتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں. تو اس لیے کوشش ہوگی کہ جتنی اچھی باتیں ہیں، جتنے اچھے پوائنٹ ہیں، جتنے اچھے کام ہیں، وہ آپ نے ابھی سے ان کے اوپر عمل کرنا، ان کو یاد کرنا، یہ شروع کر دینا ہے. زندگی میں ایسی باتوں کو اپنانا ہے جس سے آپ اچھے بچے اور کل کو اچھے انسان بن جائیں. اچھا، کچھ سیشن آپ کے ہو بھی گئے ہیں، کچھ پریکٹیکل سیشن بھی آپ کے ہوئے ہیں. اس میں آپ نے کیا سیکھا؟ اس میں آپ نے بچوں کے تربیتی سیشن کے حوالے سے سیکھا ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانے کے درمیان کون سی دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، پانی کیسے پینا ہے، پانی سے پہلے کیا پڑھنا ہے، پانی کے آخر میں کیا پڑھنا ہے. اچھا، کلاس کے آداب سیکھیں کہ کلاس میں بیٹھے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. اچھا، اسکول کے آداب آپ نے سیکھے ہیں کہ اسکول کے آداب کون سے ہیں. پھر بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، جب کھیلنے جانا ہے تو وہاں آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سیکھا ہے کہ اپنے جو کلاس فیلو ہیں ان کی ہیلپ کیسے کرنی ہے، ان کی سپورٹ کیسے کرنی ہے. اچھا، اچھی باتیں اچھے ناموں سے پکارنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، چاہے آپ کھیل رہے ہیں، چاہے آپ کی لنچ بریک چل رہی ہے، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، چاہے آپ پڑھ رہے ہیں. تو ہر میٹر میں آپ نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. جب بچپن سے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو خدمت کا جذبہ آئے گا اور پھر بڑے ہوئے جب آپ بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر بڑے ہو کر بھی وہ خدمت کا جذبہ اپنے ساتھ رہے گا. والدین سے کیسے بات کرنی ہے، والدین کے آداب سے بہت زیادہ ہمارے سیشن ہوئے ہیں. والدین کے احترام کے حوالے سے، والدین سے محبت سے پیش آنا ہے، والدین کوئی بات بولیں تو اس کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے، والدین کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے، ان کی بات کیسے سننی ہے، ان سے گفتگو کیسے کرنی ہے. اچھا، ٹیچر کے آداب سے بھی آپ نے ٹیچر کے آداب کے حوالے سے بھی آپ نے یہ پوائنٹ سیکھے ہیں کہ ٹیچر سے بات کیسے کرنی ہے، ٹیچر کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. ٹیسٹوں کے حوالے سے آپ نے ان چیزوں کو سمجھا ہے کہ آپ نے کوئی تیاری کرنی ہے، آپ کا کوئی ٹیسٹ ہے، اس حوالے سے. اچھا، قرآن کے آداب آپ نے سیکھے ہیں کہ جب قرآن شریف آپ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. اچھا، بہت ساری باتیں ہیں وہ آپ نے اس کے ساتھ بھی سیکھی ہیں، جیسے سچ بولنا ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں بھی چھوٹے چھوٹے سیشن جو آپ کے چلتے رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ بچوں نے یہ باتیں سیکھی ہیں. تو ابھی اور سیشن جو ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہفتے میں آپ کا ایک سیشن یا 2 سیشن ہوتے تھے. اچھا، مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ وضو کرنے کا طریقہ، واش روم جانے کا طریقہ، اس کے ساتھ ساتھ نماز کا پریکٹیکل آپ بچوں نے خود بھی اس بات کا اہتمام کیے. اچھا، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے سبھی سرگرمیوں میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو بچوں میں وہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے بزم ادب کا بھی اہتمام ہوتا رہا ہے، جس میں کچھ بچوں نے تلاوت کرنی سیکھی ہے، کچھ بچوں نے نعتیں پڑھنا سیکھی ہیں، کچھ بچوں نے نظمیں یاد کی ہیں، انگلش میں بھی اردو میں بھی. اچھا، کچھ بچوں نے تقاریر یاد کی ہیں، اردو میں بھی انگلش میں بھی، بڑی اچھی بات ہے. اچھا، کچھ بچوں نے اقوال زرعی یاد کی ہیں. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ بچے سناتے رہتے ہیں. بزم ادب جب ہوتا ہے ہمارا ہفتے میں ایک دن بزم ادب کا بھی ہوتا ہے، اس میں
1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے آپ بچوں کا بزم ادب ہوتا ہے، اور اس میں آپ اپنا ٹیلنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ سارے بچے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور جو چیزیں ان کو یاد ہوتی ہیں، اور جن کو کچھ بھی نہیں آتا تو وہ کم سے کم سیلف انٹروڈکشن اپنا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں، یا جو ان کی درسی بکس ہے، جو ان کی اردو کی بک ہے، جو ان کی انگلش کی بک ہے، وہاں سے ان نے وہ چیزیں یاد کی ہوتی ہیں، اور وہ کلاس میں یا جب بزم ادب ہوتا ہے سارے اسکول کے بچے شامل ہوتے ہیں، وہاں وہ سنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ بچوں کو کہانیاں یاد ہوتی ہیں، کچھ بچوں کے جذبات ہوتے ہیں کہ بیٹا بڑے ہو کر آپ کیا بنیں گے، تو وہاں بچوں کے بڑے پیارے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی چیزیں بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے اچھے کام ہیں، بہت سارے ایسے آداب ہیں جو آپ بچوں نے سیکھنے ہیں، اور کافی ساری باتیں آپ بچے سیکھ بھی چکے ہیں، عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سنا بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ سوموار والے دن سے باقاعدہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کو بتانا تھا کہ آج آپ کا آخری پیپر ہے، اور سوموار والے دن سے آپ بچوں نے ریگولر آنا ہے، اسی طرح یونیفارم میں آنا ہے، اور سوموار والے دن سے آپ بچوں کی ترتیب یہ ہوگی کہ صبح اسی طرح اسکول کی بیل بجے گی، سب بچے لائن اپ ہوں گے، اور پہلا کام جو آپ بچے کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں، تاکہ آپ بچے ایکٹیو ہو جائیں، تھوڑا ڈسپلن میں آ جائیں، ایک لائنیں بن رہی ہوتی ہیں، سب بچے ایک ترتیب کے ساتھ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، دعا ترانہ، یہ جو اسمبلی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور ساتھ تقریباً اکثر پرنسپل کا سیشن بھی چل رہا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کلمے دہراتے ہیں، پھر دعاؤں کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی دعاؤں کا پیریڈ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد نعرہ تکبیر اور نعرہ پاکستان کے ساتھ آپ اپنی اسمبلی کا اختتام کرتے ہیں، اور اپنے اسکول کی پڑھائی کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی کوشش ہے، اور بڑا ہی اچھا آغاز ہے کہ اللہ کے نام سے اور آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے، آقا علیہ السلام کی سنتوں کو یاد کرتے ہوئے، اور ایک سچے مسلمان اور سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ پاکستان کے ساتھ ہم اپنے دن کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ترتیب ہوگی؟ یہ اسمبلی سیشن اسی طرح چلیں گے، لیکن اس کے بعد قرآن کا پیریڈ ہوگا۔ قرآن کے پیریڈ کے بعد اگر ہم ایک جنرلی ایک تھوڑا سا آپ اگر اس بات کے اوپر غور کریں کہ 9 بجے تک آپ بچے یہاں سے فری ہو رہے ہوتے ہیں، 9 سے پہلے بھی آپ یہ اسمبلی اور یہ سیشن آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا پیریڈ ہوتا ہے راؤنڈ اباؤٹ 9:15 بجے، آپ قرآن کے پیریڈ سے بھی یعنی 8:50 سے اگر آپ کو قرآن کا پیریڈ سٹارٹ ہو تو 9:15 یعنی آدھا گھنٹہ 25 منٹ میں آپ کو قرآن کا پیریڈ ہو جاتا ہے۔ تو 9:15 سے 10 بجے تک یعنی کم و بیش 1 گھنٹہ آپ بچوں کا سیشن ہوگا، روزانہ تربیتی سیشن ہوگا، اور یہ والے تربیتی سیشن جو ہیں یہ آپ کے کلاس ٹیچر کرا رہے ہوں گے کلاسز میں، اور باقاعدہ پریکٹیکلی آپ بچوں کو سکھایا جائے گا۔ پہلے بھی پریکٹیکل اس طرح کے سیشنز آپ بچوں کے ہو چکے ہیں، پھر دوبارہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ اچھا، کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں، جیسے ڈینگی کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارے سیشن ہوئے ہیں، آپ بچوں نے ان باتوں کو یاد بھی کیا ہے، ڈینگی کے حوالے سے کوئز بھی ہوئے ہیں، حفظان صحت کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے۔ تو جیسے جیسے گورنمنٹ کی طرف سے بھی انسٹرکشنز آتی ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرتے ہوئے آپ بچوں تک وہ پیغام پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، اور آپ بچوں کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اس حوالے سے۔ ایک تو یہ والا کام کرنا ہے کہ قرآن کے پیریڈ کے بعد فوراً ہمارا تربیتی سیشن ہوگا 1 گھنٹے کا، اور اس میں پریکٹیکلی یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اچھا، وہ جو پریکٹیکل سیشن ہوگا ان کے نکات اور ان کے جو ٹائٹل ہیں، جو ٹاپکس ہیں، جو عنوان ہیں، وہ آج انشاءاللہ آپ کی کلاس ٹیچر کو مل جائیں گے کہ کس دن کون سا ہمارا تربیتی سیشن بچوں کے حوالے سے ہوگا۔ اچھا، 10 بجے کے بعد ٹل کلوزنگ آف اسکول تو کچھ دن ہمارے پاس ہیں، کیونکہ اینول ایگزام آپ کے ہو گئے ہیں،
تو پھر آپ نے اینول ایگزام پہ پرفارم کرنا ہے، تو اس حوالے سے آپ بچوں کی تیاری ہوگی، پریپریشنز ہوں گی، پریپریشنز فار اینول ایگزامینیشن 2023، تو اس حوالے سے بھی ایک پورا میکینزم، ایک شیڈول بن گیا ہے۔ تو اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے کلاس ٹیچر جو ہے وہ آپ کی تیاری کرا رہے ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ آپ بچوں نے چھٹی نہیں کرنی، اسی طرح یونیفارم میں آنا ہے، وقت کی پابندی کرتے ہوئے آنا ہے، اور جو ترتیب ایک آپ کو میں نے سمجھائی ہے، سٹاف بھی سن رہا ہے، تو ہم سارے انشاءاللہ اس ترتیب کے اوپر عمل کریں گے تاکہ ہم یہ ساری چیزوں کی ہم تیاری کر لیں۔ اچھا، جیسے آپ بچوں نے اینول ایگزام دیے اور کچھ بچے پوچھ بھی رہے تھے کہ سر ہمارے پیپر چیک ہو گئے ہیں، ہمارا کیسا رزلٹ آئے گا، ہمارا کیا بنے گا، تو یہ ایک فکر ہے کہ ہم نے امتحان دیا اور ہم پاس ہو جائیں، اچھے نمبروں سے پاس ہوں، ہم پوزیشن ہولڈر بچے بنیں۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی امتحان ہے، تو یہ جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو تربیتی سیشن ہے، یہ اس بات کی بھی تیاری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور اچھی باتوں کے اوپر عمل کریں، اور جب ہم اچھی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، آقا السلام کی سنت سے ہم زندہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو سارے سیشن ہیں، ان سیشنز کے جب اوپر ہم عمل کرتے ہیں، ہم ایک اچھا پاکستانی بچہ بھی بن رہے ہوتے ہیں، اور کل کو آپ اچھا پاکستانی شہری بھی بنیں گے، کیونکہ اس ملک کی باغ ڈور آپ بچوں نے سنبھالنی ہے۔ آپ میں ٹیلنٹ ہوگا، آپ میں ادب ہوگا، آپ میں محنت ہوگی، آپ میں سچائی ہوگی، آپ میں جذبہ ہوگا۔ آپ اکثر بچے کہتے ہیں کہ میں نے بڑے ہو کر فوجی بننا ہے، میں نے بڑے ہو کر پولیس والا بننا ہے، میں نے بڑے ہو کر جنرل بننا ہے، تو جب یہ آپ کے جذبے ہوں گے، اس کے پیچھے محنت ہوگی، آپ کی رہنمائی اچھی ہوگی، تو پھر آپ اچھے پاکستانی بھی بنیں گے اور کل کو اس ملک کی باغ ڈور بھی سنبھالیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ تمام بچوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین۔ سب بچوں کا بہت شکریہ۔